بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام احمد نواز ہے اور اپنے اس چینل ارض مقدس پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج پاکستان کی تاریخ کا نہایت اہم دن ہے۔ OIC کا اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جو کہ بہت عرصے کے بعد پاکستان میں منعقد ہو رہا ہے، جہاں ہمارے لیے یہ باعث فخر ہے، باعث عزت ہے۔ وہیں اس میں جو عمران خان صاحب نے تقریر کی وہ اس سے بھی زیادہ اہم چیز ہے۔ یہ جو وقت ہے اس میں دنیا میں کافی سارے ایشوز ہیں، مسئلے چل رہے ہیں، پاکستان کا انڈیا کے ساتھ، اسرائیل کا فلسطین کے ساتھ، اور روس کا یوکرین کے ساتھ۔ اور سب سے جو بڑی بات ہے پاکستان کے لیے، عمران خان صاحب کے خلاف بھی تحریک چل رہی ہے، جس کو مبینہ طور پر بیرونی فنڈنگ سے جوڑا جا رہا ہے۔ عمران خان صاحب نے اس موقع پر جو تقریر کی ہے، بہت عرصے کے بعد، کم از کم میں نے اپنی ہوش میں پہلی بار کسی پاکستانی لیڈر کے منہ سے ایسی تقریر سنی، اور یقین کریں واقعی سر فخر سے بلند ہو گیا۔ آج لگا کہ ہم نہ صرف پاکستانی بلکہ عالم اسلام کو ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے جو کہ کھل کر بات کر سکتا ہے اور کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ عمران خان صاحب نے آج اپنی تقریر میں وہ باتیں کی ہیں جو کافی عرصے سے ہر اسلامی ملک کے بچے کے دل میں ضرور آئی ہوں گی کہ کاش کوئی ہمارا لیڈر بھی ایسے باتیں کرے۔ عمران خان صاحب نے صاف طور پر اقرار کر لیا کہ OIC اور اسلامی ممالک مسئلہ کشمیر اور فلسطین کو حل کروانے میں پوری طرح ناکام رہے، اور اس کی عمران خان صاحب نے کافی ساری وجوہات بھی بتائی ہیں، جن میں سرفہرست دو چار یہی تھیں کہ اسلامی ملکوں نے آپس میں اتفاق اور اتحاد نہیں رکھا۔ دوسرا، اسلامی ممالک نے کوئی منظم قسم کی کوشش نہیں کی۔ اس طرح کی اور بھی کافی ساری چیزیں تھیں۔ اس پہ عمران خان صاحب نے جو اسلام کے بارے میں بات کی وہ بھی کافی اہم تھی۔ انہوں نے بتایا کہ کیسے ہماری کوششوں سے اقوام متحدہ UN میں اسلاموفوبیا کے تدارک کے لیے ایک دن مختص کیا گیا، اور وہ 15 مارچ کو کیوں رکھا گیا کہ 15 مارچ کو نیوزی لینڈ میں جو ایک آدمی نے 50 کے قریب مسلمانوں کو شہید کر دیا تھا، اسی دن کے مناسبت سے 15 مارچ کو اسلاموفوبیا کا دن رکھا گیا۔ عمران خان صاحب نے اپنی تقریر میں ریاست مدینہ پر بھی روشنی ڈالی اور اسلام کے جو سنہرے اصول تھے ان پہ بھی بات کی، اور بتایا کہ ہم مسلمان کیوں روبہ زوال ہیں۔ ہمارے ہاں انصاف ہوتا نہیں ہے، ہم اسلام کی کسی چیز پر عمل نہیں کرتے، اور انہوں نے اس بات پر خصوصی زور دیا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بتائیں کہ اسلام کی بنیادی اصول کیا تھے اور ریاست مدینہ کن اصولوں پر قائم کی گئی تھی، تاکہ ہماری آنے والی نسل کو کم از کم اپنے دین کے بارے میں تو پتہ ہونا چاہیے۔ اور عمران خان صاحب نے دنیا کو یہ بھی بتایا کہ اسلام ایک محبت کرنے والا دین ہے۔ آپ کسی ایک انسان کی، ایک مسلمان کی غلطی سے 1.5 ارب کے قریب مسلمانوں پر الزام نہیں لگا سکتے۔ کشمیر کے معاملے پر بھی انہوں نے کھل کر بات کی، جس میں انڈین پالیسیوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا۔ حالانکہ انہوں نے اپنے کوئی 3-4 دن پہلے کے ایک جلسے میں صاف کہا تھا کہ ہمیں انڈیا سے نفرت نہیں ہے، ہمیں کسی بھی اور ملک سے نفرت نہیں ہے، ہم اینٹی انڈیا یا اینٹی کوئی اور ملک نہیں ہو سکتے۔ ساتھ میں انہوں نے یہ واضح طور پر کہا کہ کوئی بندہ اگر کسی ملک سے نفرت کرتا ہے تو وہ انتہائی بیوقوف انسان ہے۔ انہوں نے انڈین عوام سے بھی یہ کہا کہ ہمیں آپ لوگوں سے کوئی نفرت نہیں ہے، ہمیں تو آپ کی ریاست کی پالیسیوں سے نفرت ہے۔ ہم اگر کسی چیز کا انکار کرتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو وہ نریندر مودی، BJP کی RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے، ان کا جو نظریہ ہے، اس پہ تنقید کرتے ہیں۔ اور آج عمران خان صاحب نے نریندر مودی اور ان کی پالیسیوں کو خوب تنقید کا نشانہ بنایا، اور انہوں نے اس چیز کی شدید الفاظ میں مذمت کی کہ انڈیا نے جو انٹرنیشنل لیول کی ایک پالیسی تھی کہ آپ کسی بھی متنازع حصے کا خصوصی اسٹیٹس جو ملتا ہے وہ ختم نہیں کر سکتے، انڈیا نے وہ اسٹیٹس کشمیر کا ختم کر دیا، جس کو عمران خان صاحب نے کافی تنقید کا نشانہ بنایا، اور دنیا کو بتایا کہ انڈیا کشمیر میں مسلمانوں کی نسل کشی کر رہا ہے اور مسلمانوں کو اقلیت بنانے کی سازش ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی خان صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں، جن کا کافی ساری ویب سائٹس پہ پورے کا پورا متن آپ کو مل جائے گا،
آپ یقین جانیں کہ ایسی تقریر میں نے آج تک اس سے پہلے اپنے کسی بھی پاکستانی وزیر اعظم وزیر خارجہ کے منہ سے نہیں سنی۔ پاکستان کی پالیسی ہی نہیں تھی کہ آپ اتنا کھل کر بولیں۔ پالیسی تو دور کی بات، نواز شریف کے دور میں 5 سال پاکستان کا وزیر خارجہ ہی نہیں تھا، اور وزیر خارجہ کا جو خصوصی قلمدان تھا وہ نواز شریف صاحب نے خود اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ اور یقین جانیں سعودی عرب میں یہ کانفرنس ہوئی تھی OIC کی، اس ٹائم نواز شریف صاحب سارے رستے جہاز میں اپنی تقریر کا رٹا لگاتے رہے، اور یقین جانیں یہ حالت تھی ہماری، یہ ویلیو تھی ہماری کہ اس ٹائم نواز شریف صاحب کو کسی نے تقریر کرنے ہی نہیں دی۔ اور اس اجلاس کی جو ایک آفیشیل تصویر بنائی گئی اس میں نواز شریف صاحب کہیں نظر بھی نہیں آ رہے تھے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ عزت دی کہ نہ صرف پاکستان کو صدارت مل گئی 1 سال کے لیے، 48واں اجلاس جو آج ہوا اس کی صدارت پاکستان نے ہمارے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کی، اور ایک ٹائم وہ تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کو تقریر کرنے تک نہیں دی گئی۔ یہ عزت تھی جو ہمیں چاہیے تھی، ہمیں دال آٹا چینی نہیں چاہیے تھا، ہمیں یہ عزت تھی جو ہمیں چاہیے تھی۔ الحمدللہ آج وہ عزت ہمیں مل گئی۔ آج واقعی میں ہمارا سر فخر سے بلند ہو گیا۔ جس ملک میں ایک کرکٹ ٹیم تک نہیں آ سکتی تھی، اس میں 57 اسلامی ممالک کے سربراہان اور وزرائے خارجہ آ رہے ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ صرف بلایا ہی نہیں گیا، ان لوگوں کے سامنے بولنے کے لیے ایک بندہ بھی چاہیے جو کہ عمران خان صاحب ہیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب بھی بہت اچھا بولتے ہیں، اور اپنی بات کرنے کا اور سمجھانے کا فن انہیں آتا ہے آسان الفاظ میں۔ اب لگا کہ پاکستان کی کوئی زبان بھی ہے، اس سے پہلے پاکستان ایک گنگا اور بہرا ملک تھا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو اور عزت دے اور کامیابیاں دے، اور اس کو حاسدین اور دشمنوں کی نظر بد سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ حافظ۔